پارٹ ہے جی جو دوسرا پارٹ ہے نا آپ کا کہ میں کون. ہاں اس کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ کافی نہیں ہو سکتی, اس پہ ایک زندگی کافی نہیں ہوئی انسان کی, تو آپ سوچیں ایک پوڈ کاسٹ کیسے کافی ہو سکتی ہے. اچھا چلیں ہم اس کو زیادہ وقت دے دیتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے تو ایڈریس ہو جائے اس گا, کو اتنا ضرور ٹچ کر لیتے ہیں کہ اندازہ ہو جائے کہ ایک پوڈ کاسٹ کیوں کافی نہیں ہے. اور ہم یہ کریں گے کہ اس کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ رکھ لیں گے, پھر ضرور آج اس کا انٹروڈکشن دے دیتے ہیں. ضرور ضرور ضرور. اب ایرسٹوٹل کا سیلف کا ایک فلسفی اور ہے, سوکریٹس کی سیلف کی فلسفی اور ہے. نیچے آئے تو برگسن کی فلسفی اور ہے, فریڈرک نیچے کی اور ہے, ہیگل کی اور ہے, ڈاؤن ٹو آور ویری ڈیئر علامہ محمد اقبال, وہ خودی کا الگ ایک منظر بیان کرتے ہیں. یہ وہ سائڈ ہے جو فلسفرس کی ہے. پھر بلے کی فلسفی اور ہے کہ بلہ کی جانا میں کون, اور مختلف پوئٹک فلسفیز جو تصوف کے رخ میں ان کی اور ہیں. اس میں تصوف کے شیخین اور گفتگو کرتے ہیں کہ میں کون ہوں, میرا نفس, میرا ہمذات, میرا قرین, میری روح, میرا دماغ, میرا عقل, میرا شعور, ہم میں سے میں کون ہوں. یہ جو معرفت کا سفر ہے, اس پہ میں تو کم از کم اپنی یہ آلموسٹ نصف صدی میں کسی جواب پہ نہیں پہنچ سکا کہ یہ میں کون ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جتنا میں سمجھا ہوں میں اس کو تھوڑا سا بریفلی بیان کر سکتا ہوں آپ کے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے ہر وہ چیز عطا کر دی پوری دنیا میں, پوری زندگی میں, جو مجھے اشارے دے کے کچھ نہ کچھ سکھاتی سمجھاتی رہتی ہے, چاہے وہ کتب کی صورت میں, چاہے آب و ہوا کی صورت میں, ایکسپیرینس, ایکسپوجر, مطالعہ, سب کچھ. اور میں کس چیز میں کنفیوزڈ ہوں, جو ایک ایوریج میں ہوں, جو ہمیں سنتے ہیں میرے جیسے ایوریج لوگ, کہ مٹیریل کی دنیا مجھے الگ کھینچے ہے, آخرت کا مجھے الگ ڈر ہے, فیملی سٹرکچر میرا الگ ہے, دوستوں کی, عزیز و اقارب کی الگ سے توقعات ہیں. اس ساری کشمکش کے دوران میں نے یہ چیز بھی آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ میری کتنی پرسنالٹیز ہیں. میں اپنے باپ کے لیے بیٹا ہوں, ماں کے لیے بیٹا ہوں, اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے بھائی ہوں, اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک الگ اینٹی ہوں, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے ان لوگوں سے منسلک جو میرے ساتھ اس طرح سے ہم کلام ہے, ہمارے ساتھ سوال و جواب سے ہم کلام ہے. اور اس ساری اسٹرکچر میں رہتے ہوئے, اتنے کریکٹرز پلے کرتے ہوئے, وہ ولیم شیکسپیئر نے کہا تھا آل دا ورلڈ اسٹیج, اور ہم اپنا اپنا اس اسٹیج پہ رول پلے کرتے ہیں. اب اس سارے سفر میں ایک نومولود بچے سے لے کے ایک باشعور انسان تک ہم کتنی پرسنالٹیز کا رنگ اپنے اوپر آتے, اترتے, چڑھتے دیکھتے ہیں. اور پھر ہمیں جا کے اپنے شعور کے انتہا پہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جو کچھ سمجھتے رہے اپنے بارے میں, ہم تو وہ ہے ہی نہیں. ہمیں تو یہ اندازہ ہی تب ہوتا ہے جب ہمارے جانے کا وقت ہوتا ہے کہ میں تو وہ تھا ہی نہیں جو میں بنتا رہا, کس مرحلے میں کیا بنا, کس مرحلے میں کیا بنا. اور اب جا کے مجھے سمجھ آئی ہے کہ میں نے زندگی ضائع کر دی, یہ نہیں پتہ چل سکا کہ میری ہستی کیا ہے. کیا وہ میری ہستی ہے جو میرے جانے کے بعد گونجے گی کہ دریا ہاشمی یہ تھا, دریا ہاشمی ویسا تھا, یا میرے پاپا ایسے تھے, یا میرا بھائی ایسا تھا, یا میرا بیٹا ایسا تھا, یا فلاں. کیا میں کوئی لیگیسی چھوڑ کے جاؤں گا اور وہ لیگیسی میں جو میں زندہ رہ جاؤں گا وہ میں ہوں, یا کیا جب فرشتے مجھے ریسیو کرنے آئیں گے اور کسی اعلیٰ منصب پہ لے کے جانے کے لیے آئیں گے تو وہ جو جس منصب پہ لے کے جا رہے ہیں, جس ہستی کو, وہ میں ہوں, یا میں ہر شخص کا, ہر کن کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم کی صورت میں کن کرتے, کیا میں ہر کن کا ایک پیس ہوں جو اس گریٹر پزل میں
جڑ کے ایک خوبصورت سی پکچر ڈرا کرتا ہے, اور وہ پکچر ہے اس میں کی جو کل انسانیت فارم کرتی ہے. اور میری کنڈیشننگ, میری شیپ, میرے سرکمسٹانسز مجھے اس پزل کے مطابق توڑ پھوڑ کے ایسی جگہ فٹ کرتے ہیں کہ میرے جڑتے ہی وہ پزل کمپلیٹ ہوتی ہے. کیا میری اتنی سگنیفیکنس ہے؟ یا کیا میں جلا دیا جاؤں گا کہ میں اس پزل کا حصہ بننے کے قابل نہیں؟ اب یہ میں کون ہے, اور یہ میں کتنے مل کے ایک کسی خوبصورت سے منظر کو شیپ دیتے ہیں, اس تصور کو شیپ دیتے ہیں جو تصور رب نے رکھا تھا, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا. یا میں اس ساری پکچر کا شاہد ہوں, وٹنس ہوں مین کائنڈ کی اس ساری پکچر کا. یہ اتنے تصورات ہیں اور اتنے خوبصورت تصورات ہیں. چوائس مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ میری ہے. اللہ نے مجھے چوائس دے دی ہے کہ دریاب, یا تو تم اس پزل میں کوئی خوبصورت سا پارٹ پلے کر کے اس گریٹر امیج کو اسٹیبلش کرنے میں اپنا رول پلے کرو, یا چوائس ہے تمہاری ٹریش ہو جاؤ, جہنم میں جلا دیا جاؤ, یا اس پزل میں اتنا خوبصورت رول پلے کرو کہ تمہیں کسی بہشت میں, کسی جنت میں, کسی اعلیٰ مقام پہ رکھ دیا جائے. یا لوگوں کو کم از کم اس طرف, اس رخ کو دکھانے کے قابل بن جاؤ کہ وٹنس بنو ایک ایسے چیز کا, اور اس کو اتنا خوبصورت پینٹ کرو کہ تم اگر وہ پزل نہیں بھی بن پائے تو تمہاری اس پرسیپشن کی وجہ سے کوئی 2-4 لوگ پزل کا پیس بن جائیں. اب مجھے تو یہی سمجھ میں آئی ہے جو ابھی تک کی زندگی میں, کہ میں اگر اس مقصد تک پہنچ نہیں بھی پایا جس مقصد کا عہد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک میثاق کی صورت میں کر کے اترا تھا, تو کم از کم میں اپنے سے منسلک ان تمام لوگوں کو ایک گریٹر امیج کی پرسیپشن دے سکوں کہ چوائس آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دنیا میں انٹر کرتے ہوئے سارے اختیارات دے دیے کہ اب آپ نے چوز کرنا ہے کہ ایک سکول یہ ہے, ایک سکول وہ ہے, ایک ریلیجن کے اندر سب سکولز یہ کہتے ہیں, سب اچھی باتیں کرتے ہیں, کوئی بھی برائی کی طرف نہیں لے کے جاتا. پھر مٹیریل دنیا میں کہاں کہاں آپ نے اپنا ایک امیج چھوڑ کے جانا ہے جو آپ کے بچوں کے لیے, آنے والے بچوں کے لیے لیگیسی ہو, لوگ فخر سے, آپ کے بچے فخر سے آپ کا نام لے سکیں. کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خالی کسی غیبی دنیا میں ملوث رہا, اس نے دنیا میں بھی اپنی پریزنس دکھائی ہے اور لوگوں کو امپیکٹ دیا اور سگنیفیکنس دکھائی ہے. آج کتنے بڑے بڑے نام, ابھی باتوں باتوں میں کتنے فلاسفرز کے نام لے لیے, شعراء کے نام لے لیے, یا ریلیجس اینٹیٹیز کے ہم نام لیتے ہیں, وہ رہتی دنیا تک گونجتے رہیں گے وہ نام. کیا خوبصورت اپنا میں رجسٹر کر کے گئے ہیں وہ. اب کون سے میں کو وہ وہاں دیکھ رہے ہیں, کون سا میں وہاں جا کے محفلوں کی زینت ہوگا. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جنت میں, جس جنت کو میں سمجھ پایا ہوں, جنت میں کئی ایسے ہستیاں ہوں گی جن کے ارد گرد یہ جنتی بھی پائے جائیں گے, وہ جنت میں بھی اتنے افضل ہوں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ریلیجس اینٹیٹیز ہوں. کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے اوپر اور طریقوں سے امپیکٹ دیا, وہ بھی جنت میں ڈھونڈے ضرور جائیں گے کہ وہ کہاں ہیں. ہم نے ان کی محفل, میرا بڑا دل کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت دکھاتے ہیں, مجھے تحفہ دیتے ہیں ایسا, تو میں جناح رحمۃ اللہ علیہ سے ملوں, میں ایسی ہستیوں سے بھی ملوں, میں ایرسٹوٹل سے جا کے پوچھوں کہ آپ کے فلسفہ آپ کو پتہ ہے کتنے 1000 سال کے بعد گونجتا رہا ہے, اور ہم اس میں کتنے اس کے مداح ہیں آپ کے. یعنی ان پرسنالٹیز کا وہاں پہ ملنا بھی ایک جنت کا تصور بنتا ہے. تو یہ کتنے میں ہیں جو کس کس صورت میں کہاں کہاں دیکھے جاتے ہیں. یہ حتمی تو کہنا ہی امپاسبل لگتا ہے کہ کوئی حتمی ڈیفینیشن نکلے اس میں کی. یہ مختلف جرنیز میں مختلف سفر ہیں, کوئی کون سے جرنی میں ڈھونڈ رہا ہے, کوئی کون سے جرنی کی میں ڈھونڈ رہا ہے.